اللہ الرحمن الرحیم۔ گیارہویں تراویح کے چند اہم نکات۔ آج کی تراویح میں 13ویں پارے کے 9ویں رکوع سے 14ویں پارے کے 18ویں رکوع تک کی تلاوت کی گئی۔ پہلی آیت میں ہے کہ بھلا بتائیے یہ کس طرح ممکن ہے کہ جو شخص خدا کی نازل کردہ کتاب کو حق جانتا ہو، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو بالکل اس سے غافل یعنی اندھا ہے؟ نصیحت تو دانشمند لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔ ان کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اسے توڑتے نہیں۔ جو صلہ رحمی کرتے ہیں اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان سے برا حساب نہ لیا جائے۔ جو خدا کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو روزی دی ہے اس میں سے وہ اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغات جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے، وہ خود بھی ان میں رہیں گے اور ان کے ساتھ ان کے باپ دادا، بیوی بچے جو صالح ہیں وہ بھی جنت میں رہیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے جو انہیں روزی دی ہے وہ اس میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، یعنی خرچ دونوں طرح سے کرنا ہے، چھپا کر بھی اور اعلان کر کے بھی۔ جیسے ہم فرض نماز پڑھتے ہیں تو اعلان کر کے پڑھتے ہیں، باجماعت پڑھتے ہیں، سب کے ساتھ مل کر پڑھتے ہیں، ہر شخص ایک دوسرے کو دیکھتا ہے کہ ہاں یہ بندہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ نوافل کا جب ہم اہتمام کریں تو اس کو ہم پوشیدہ کریں، چھپ کر کریں، اللہ سے تنہائی میں بات کریں۔ اسی طرح سے جب ہم کو زکوٰۃ ادا کرنی ہو تو یہ فرض ہے، فرض کو اعلانیہ ادا کیا جائے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو اور لوگ اس کی طرف، وہ فرض ادا کرنے کی طرف مائل ہوں۔ صدقات، اس کو ہمیں چھپا کر دینے کا حکم ہے، جو نوافل ہیں۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے کو خبر تک نہ ہو۔ جس کو دیا جا رہا ہے اس کے بھی عزت نفس کا خیال کیا جائے۔ احتیاط یہاں تک برتی گئی ہے کہ اس سے نظریں تک نہ ملائیں۔ جب اس کو دینا ہو تو ہماری نظر نیچی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شخص شرمندہ ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھانجے کو ایک تھیلی دے کر کسی کے پاس بھیجا کہ یہ لے جا کر ان کو دے دینا، اور دینے کے بعد ان سے یہ کہا کہ ان سے میرا سلام بھی نہ کہنا، یعنی دینے کے بعد شکریہ، دعا، اس کی بھی ہمیں امید جس کو ہم دے رہے ہیں اس سے نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم جب دیں گے تو وہ بھی شکریہ ادا کرے گا یا ہم کو جو ہے دعائیں دے گا، نہیں، اس کی بھی ہمیں امید نہیں رکھنی ہے۔ اس طرح چھپ کر اور عزت نفس کا خیال کر کے دینے کی تاکید یہاں تک آئی ہے، اور ساتھ ہی اعلانیہ خرچ کرنے کی بھی تاکید آئی ہے۔ تو جب بات اعلانیہ خرچ کرنے کی آتی ہے تو ہمیں اندازہ، کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فرض نہ ہو، نوافل ہی ہو صدقہ، لیکن اگر دوسروں کو اس سے ترغیب مل رہی ہے اور ضرورت ہے دین کی وہاں پر خرچ کرنے کی، تو پھر اعلانیہ بھی ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر لوگوں نے لا کر اپنے گھر کے پورے سامان لا کر دے دیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو جیسی ضرورت ہو ویسا ہمیں اپنا مزاج بنانا چاہیے۔ فرشتے ہر دروازے سے داخل ہو کر انہیں سلام کریں گے اور کہیں گے تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کے بدولت آج تم اس کے مستحق ہو۔ رہے وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں اور قطع رحمی کرتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں اور ان کا برا ٹھکانہ ہے۔ گویا سب سے پہلے قرآن کی دعوت قبول کر کے اللہ کے راستے پر چل کھڑے ہونے والوں کے لیے انجام کار میں کامیابی کی بشارت سنائی، اور اس کے مخالفت و مزاحمت کرنے والوں پر اللہ کی لعنت کی خبر دی۔ پھر اس شبہہ کا جواب دیا کہ اگر اللہ کی تمام عنایتوں کے حقدار صرف اہل ایمان ہی ہیں تو وہ لوگ کیوں رزق و فضل کے مالک بنے بیٹھے ہیں جو رات دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سرگرم ہیں۔ فرمایا اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔
اور جس کے لیے وہ کشادہ کرتا ہے اس سے چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنے، اور جس کے لیے تنگ کرتا ہے اس سے وہ چاہتا ہے کہ صبر کرے۔ اسی صبر و شکر پر دین کی ساری عمارت کھڑی ہے۔ جو لوگ اس دنیا کے کنکر پتھر پا کر غرور میں آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، وہ جب آخرت کے دن صابرین و شاکرین کے اجر کو دیکھیں گے تب انہیں اندازہ ہوگا کہ نہایت ہی حقیر چیز کے لیے انہوں نے آخرت کی بادشاہت کھو دی۔ یعنی جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نوازا ہے، بغیر حساب رزق دیا ہے، وہ آزمایا جا رہا ہے شکر کے ذریعے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو پا کر شکر ادا کر رہا ہے کہ نہیں۔ اور جس کی روزی جس کو گن گن کر مل رہی ہے، جس کا رزق تنگ ہے، وہ آزمایا جا رہا ہے صبر کے ذریعے کہ یہ تھوڑا رزق پا کر صبر کر رہا ہے یا اپنے رب کی شکوہ اور شکایات لوگوں سے کرتا پھر رہا ہے نا۔ صبر اور شکر کے درمیان ہم آزمائے جا رہے ہیں۔ کفار کے بار بار کے اس مطالبہ پر کہ کوئی زبردست معجزہ دکھایا جائے کہ مانے بغیر چارہ ہی نہ رہے، واضح کیا گیا کہ کائنات اور خود انسان کی زندگی میں جو دلیلیں اور نشانیاں اللہ نے رکھی ہیں، جن لوگوں کا اطمینان ان سے نہیں ہوتا وہ دنیا جہان کے معجزے بھی دیکھ لیں تو بھی اندھے ہی رہیں گے، کیونکہ ایمان و ہدایت کا راستہ اللہ کے کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر غور کرنے سے ہی کھلتا ہے۔ شرک اور اللہ کے ساتھ ٹھہرائے ہوئے شریکوں کی حقیقت بیان کی کہ ان کی کوئی بنیاد نہیں، یہ محض من گڑھت باتیں ہیں۔ اس فریب میں مبتلا ہو کر جنہوں نے اللہ کے راستے سے منہ موڑا، وہ اس دنیا میں بھی عذاب سے دوچار ہوں گے اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا، کوئی شفیع یا شریک وہاں انہیں بچانے والا نہ ہوگا۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے شرک اور اسلام کے فرق کو بہت بہترین مثال سے واضح فرمایا کہ شرک کے جس نظام پر تم زندگی بسر کر رہے ہو، اپنے منمانے احکام چلا رہے ہو، اس کی کوئی بنیاد نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں۔ اس کی مثال گندگی کے ڈھیر پر اگے ہوئے ایک ناپاک اور کانٹے دار پودے کی ہے جو ذرا سی حرکت سے اکھاڑ پھینکا جا سکتا ہے۔ اگر یہ اب تک برقرار ہے تو اس وجہ سے ہے کہ ابھی ایسا کوئی ہاتھ نہیں آیا جو اسے اکھاڑ پھینکے۔ اب اللہ نے وہ ہاتھ پیدا کر دیے ہیں تو تم دیکھو گے کہ کتنی جلدی سارا قصہ پاک ہو جائے گا۔ اس کے مقابلہ میں اسلام کی دعوت کی مثال ایک پاکیزہ پھلدار درخت کی سی ہے جس کی جڑیں پاتال میں اتری ہوئی ہیں اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا میں مضبوط اور مستحکم کرے گا اور آخرت میں بھی سرخروئی بخشے گا، بشرطے کہ وہ صبر اور استقامت کے ساتھ حق پر ڈٹے رہیں اور اس راہ میں پیش آنے والی آزمائش کا اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے مقابلہ کریں۔ اس حقیقت کو تاریخ کی روشنی میں واضح کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کے وہ واقعات پیش کیے جن سے اس پہلو پر روشنی پڑتی ہے کہ صبر کرنے والے اور راہ حق میں ڈٹے رہنے والے غالب آئے، مخالفین تباہ کر دیے گئے، لیکن یہ بھی بتایا کہ غلبہ انہی کو حاصل ہوگا جو پہلے مرحلہ میں صبر و استقامت دکھائیں گے۔ مخالفین اسلام کا آخرت میں جو حشر ہوگا اس کو بیان کیا کہ ان کا سارا کیا دھرا خاک اور راکھ ہو کر اڑ جائے گا۔ لیڈر اور ان کے پیرو سب ایک دوسرے کو لعنت کریں گے، یہاں تک کہ شیطان بھی اپنی پیروی کرنے والوں سے اپنی جدائی کا اعلان کر دے گا اور کہے گا بس میں نے تو تمہیں صرف اپنی طرف بلایا تھا، یہ تو تم ہی تھے کہ میری بات مان لی، اب مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہارے کچھ کام آ سکتا ہوں نہ تم میرے کام آ سکتے ہو، بے شک اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کا انجام دردناک عذاب ہے۔ قریش کے لوگوں کو تنبیہ کی کہ انہوں نے اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں کو کفر اور شرک کا ذریعہ بنا لیا ہے اور اس طرح اپنی قوم کو جہنم کے گھاٹ پر لا کھڑا کیا ہے۔ اس میں آج کے لیڈروں کے لیے بھی نصیحت ہے، کاش وہ قرآن کو سمجھیں۔ مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ وہ نماز کا اہتمام کریں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی کام آئے گی۔ جب بات رزق کی آتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ 2 مرتبہ یہ باتیں آئیں، دونوں مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رزق کو اپنی طرف منسوخ کر کے کہا کہ ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ رزق کے معاملے میں انسان کی اپنی جد و جہد، اپنی کوشش
یہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دن بھر محنت اور مشقت کرتے ہیں اور شام کو اپنی ضرورت بھر ہی کما کر لا پاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان ہی ایسے لوگ موجود ہیں کہ بہت تھوڑی مشقت کر کے وہ اپنی ضرورت سے کہیں زیادہ لے کر آتے ہیں۔ تو یہ تقسیم کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے ہمیں خرچ، دیا ہوا اللہ کا ہے، یہ ذہن میں ہمیشہ رکھیں۔ اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی۔ یعنی آخرت ایک ایسا مرحلہ ہوگا کہ وہاں اگر کوئی روپے پیسے سے جنت خریدنا چاہے گا تو اس کو جنت نہیں مل سکے گی، نہ ہماری یہ دوستیاں جو ہم یہاں پر لگائے ہیں ایک دوسرے سے، یہ دوستی بھی وہاں کام آنے والی نہیں ہے۔ سورہ عبس میں تو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو اتنا واضح کر کے بیان کر دیا ہے کہ دوستی تو چھوڑیے، جو قریب ترین رشتہ داریاں ہیں ہماری، یہاں تک کہ باپ اور بیٹے کی، بیوی اور شوہر کی، یہ رشتہ داریاں بھی وہاں کام آنے والی نہیں ہیں۔ ہر شخص پہچانے گا لیکن کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں۔ اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے، پانی برسایا، پھلوں سے روزی دی، سمندر کو مسخر کیا، کشتی اس کے حکم سے چلتی ہے، نہریں عطا کی، سورج چاند لگاتار چلے جا رہے ہیں، انہیں تمہارے لیے مسخر کیا، دن رات پیدا کیے، تم نے جو مانگا وہ سب کچھ دیا۔ خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ سکو، حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ظالم ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا کی تھی، پروردگار اس شہر مکہ کو امن کا شہر بنا، مجھے اور میری نسل کو بت پرستی سے بچا۔ پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہ کیا، ممکن ہے میری اولاد کو بھی گمراہ کر دیں، ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، جو میرے خلاف چلے تو غفور الرحیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کتنی بہترین دعا فرمائی یہاں پر، یہ نہیں فرمایا کہ جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے طریقے پر نہ چلے تو پھر تو اس کا گلا ہی دبا دے یا تو اس کو عذاب میں مبتلا کر دے، ہے نا۔ کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ تو غفور الرحیم ہے، تو انہیں معاف کر سکتا ہے۔ ایک امید اپنی امت کے لیے، فکر، غم۔ پروردگار میں نے اپنی نسل کو اس چٹیل وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے تاکہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف مائل کر انہیں پھلوں کی روزی دے کہ یہ تیرے شکر گزار بندے بنیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جتنی دعائیں کی ہیں، ہم جب اس پر دھیان ذرا بھی دیتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دعاؤں کو ایسا قبول کیا ہے کہ آج تک وہ قبولیت کے آثار ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار میں نے اپنی نسل کو اس چٹیل وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے تاکہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر۔ آج ہر مسلمان کا دل حج اور حج کے ذریعے، عمرے کے ذریعے انسان وہاں جاتا ہے، اپنی گاڑھی کمائی خرچ کرتا ہے اور شوق سے جاتا ہے، اپنی جمع پونجی شوق سے خرچ کرتا ہے، محنت سے کمایا ہوا پیسہ، اور وہاں جاتا ہے۔ جو نہیں جا پاتا، جس کے پاس اتنی کمائی نہیں ہے، اتنی وسعت نہیں ہے، اس کا دل بھی لگا رہتا ہے کہ کاش مجھے بھی نصیب ہو جائے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ڈالی یہ بات ہمارے دل میں کہ اگر ہو گیا اتنا روپیہ پیسہ تو پھر اب ہم پاسپورٹ بنائیں، ویزا حاصل کریں اور پہنچیں وہاں پر، ہے نا۔ لہذا تو لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف مائل کر، انہیں پھلوں کی روزی دے کہ یہ تیرے شکر گزار بندے بنیں۔ مکہ کے آس پاس، خانہ کعبہ کے آس پاس جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا، وہاں اگر ہم دیکھتے ہیں تو صرف کالے کالے پہاڑ ہی کھڑے ہیں، اور وہ پہاڑ بھی ایسے کہ اس پر بھی ہریالی نہیں ہے، اس پر بھی ہریالی نہیں ہے، تو آس پاس میں کچھ اگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہت دور طائف میں جا کر جو ہے وہاں پر اس وقت بھی کھیتی باڑی ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہے، لیکن مکہ کے آس پاس میں
اس طرح سے کوئی سبزی یا پھل وغیرہ نہیں اگتا ہے، لیکن جو لوگ وہاں گئے ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہر وہ پھل میسر ہے جو ہم اس جگہ رہ کر نہیں حاصل کر سکتے جہاں پر کھیتی باڑی ہوتی ہے اور پھل اگتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری دنیا کے پھل فروٹ وہاں پر پہنچا دیے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے پھلوں کی روزی کی دعا کی ہے، تو پتہ یہ چلا، اور جنت میں بھی جو تذکرہ آیا ہے کھانے پینے کا، تو پھلوں کا ہی ذکر آیا وہاں پر، یا تو مشروبات کا ذکر آیا ہے نا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مرغوب غذا جو انسان کی ہے، بہترین اس کی جسمانی نشو و نما کے لیے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ پھل، اور ہم اس کو چھوڑ کر بھجیا اور پکوڑے پر لگے رہتے ہیں۔ لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو اس کے گھر کی طرف مائل کر انہوں پھلوں کی روزی دے کہ یہ تیرے شکر گزار بندے بنے۔ پروردگار تو جانتا ہے کہ جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام جیسے بیٹے دیے۔ میرا رب دعاؤں کو سنتا ہے، اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی اس کا پابند بنا، میری دعا قبول فرما لے۔ پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور جملہ مومنین کو اس دن معاف کر دے جب تو سب سے حساب لے گا۔ بہت ہی جامع دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، یہ ہمیں اس کو یاد کر لینا چاہیے، اور ہر نماز میں ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اول تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے لیے دعا مانگی، پھر اپنی اولاد کے لیے، پھر اپنے جملہ مومنین کے لیے، اور اپنے والدین کے لیے۔ اللہ کو ظالموں کے کرتوت سے بے خبر نہ سمجھو، وہ ان کو بس اسی دن کے لیے ٹال رہا ہے جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں اور وہ سر اٹھائے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے، ٹکٹکی بندھی ہوگی اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے، اور وہ فریاد کریں گے، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے، ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اللہ غالب اور انتقام کی قدرت رکھنے والا ہے۔ اس دن کو یاد رکھو جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، اور آسمان بھی، اور سب اللہ واحد کے سامنے پیش ہوں گے، اور تم مجرموں کو اس دن زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھو گے، ان کے لباس تارکول کے ہوں گے اور ان کے چہرے پر آگ چھائی ہوئی ہوگی، تاکہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے، اور اللہ کو حساب چکاتے کوئی دیر نہیں لگے گی۔ یہ لوگوں کے لیے ایک اعلان ہے تاکہ اس کے ذریعے آگاہ کر دیے جائیں اور جان لیں کہ وہی ایک معبود ہے، اور اہل عقل اس سے یاد دہانی حاصل کر لیں۔ سورہ حجر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ اطمینان دلایا گیا کہ یہ قرآن بجائے خود ایک واضح حجت ہے، اگر یہ لوگ اس کو نہیں مان رہے تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ سے رسولوں کو جھٹلانے والوں کی یہی روش رہی ہے۔ آپ کو تو جو کچھ حکم ملا ہے اس کو علی الاعلان سناتے رہیے اور مشرکوں سے دامن بچائیے، ہم آپ کی طرف سے ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں۔ آپ تو اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیے اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل رہیے، اور اپنے رب کی اطاعت و عبادت میں لگے رہیے یہاں تک کہ وہ یقینی وقت آ جائے، یعنی موت یا قیامت۔ سورہ نحل کی ابتدا ہی زبردست وارننگ سے ہوئی ہے، بس آیا ہی چاہتا ہے اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے وہ اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اس روح یعنی وحی کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے کہ آگاہ کرو میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا تم مجھی سے ڈرو۔ اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا، اس نے انسان کو ذرا سی بوند سے پیدا کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ صریحاً ایک جھگڑالو ہستی بن گیا، اور ان تمام نشانیوں کو نظر انداز کر دیا کہ اللہ نے اس کی خوراک اور طرح طرح کے بے شمار فائدوں کے لیے جانور پیدا کیے۔ سمندر جیسی عظیم الشان اور پرخطر چیز کو اس کے لیے مسخر کر دیا، تو کیا وہ جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں برابر ہیں؟ وہ جنہیں لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ خود مخلوق ہیں، وہ جنہیں لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، ان کو کچھ معلوم نہیں کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔
ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز پر بھی غور نہیں کرتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے؟ سب کے سب اس طرح اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ زمین اور آسمان میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں، سب اللہ کے آگے سرب سجود ہیں۔ وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، ڈرتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ آخرت کے انجام سے بے خوف رہنے والوں کو آگاہ کیا کہ اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتیوں پر فوراً پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو زندہ نہ چھوڑتا، لیکن وہ تو سب کو ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے، پھر وہ وقت آ جاتا ہے تو گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ انہیں کائنات کی اشیاء میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے کہ ان کے پیٹ میں گوبر اور خون کے درمیان خالص دودھ ہم پیدا کرتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ کھجور اور انگور کی بیلیں ہیں کہ یہ تمہاری روزی ہیں، ان سے تم نشہ آور چیزیں بھی بناتے ہو۔ سمجھداروں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ خدا نے شہد کی مکھی کو یہ بات سکھا دی کہ پہاڑوں، درختوں اور چڑھائی ہوئی ٹٹیوں میں اپنا چھتا بنا اور ہر طرح کے پھولوں کا رس چوس۔ خدا کے راستے پر عاجزی کے ساتھ چل۔ شہد کی مکھی کے پیٹ سے رنگ برنگ کا ایک مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، غور کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ دیکھو خدا نے تم کو پیدا کیا، وہی تمہیں مارتا بھی ہے۔ تم میں سے بعض کو بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ علم اور قدرت میں اللہ ہی کامل ہے۔ خدا نے کسی کو کم روزی دی، کسی کو زیادہ دی۔ جس کو زیادہ دی وہ کم روزی والوں کو نہیں دے دیتا کہ برابر ہو جائے۔ اللہ کے احسان کا لوگ انکار کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے بیویاں بنائیں اور ان سے تمہیں بیٹے اور پوتے دیے، اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں، پھر بھی تم باطل کو مانتے ہو، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو۔ ان منکروں کو کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گا؟ یہ جو ابھی یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری نعمتوں کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ ہم نے تم کو اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں، پھر بھی تم باطل کو مانتے ہو۔ یہ اگر ہم ایسے ہی پڑھ لیں اور سن لیں تب تو کچھ بہت زیادہ ہم اس سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کو ہم اس انداز میں لیں کہ جیسے ایک ماں، ایک شفیق ماں، محبت کرنے والی بہت زیادہ اپنے بیٹے سے، اس کو گود میں لے کر اس کے بعد اس کو سمجھا رہی ہے۔ اندازہ لگائیں، یہ ہمارا رب بالکل ہم کو اس انداز میں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے، ماں کیسے کہتی ہے، ہم نے تمہارے لیے کھلونے لائے، تمہارے لیے اچھے کپڑے بنوائے، تمہارے لیے ہم نے یہ خرید کے رکھا ہے، تمہارے لیے ہم نے وہ خرید کے رکھا ہے، تمہارے لیے ہم نے اچھی اچھی چیزیں لے کر آئے ہیں بازار سے، اور پھر بھی تم جو ہے ایسا کام کرتے ہو، ہے نا؟ اس انداز میں ہمیں سوچنا ہے۔ ہمارا رب ہم سے اس انداز میں مخاطب ہے کہ ہم نے تمہارے لیے کھجور پیدا کیے، انگور، اور بہترین تمہیں دودھ پلایا، دنیا کا سب سے بہترین مشروب شہد ہے، وہ ہم نے جو ہے تمہارے لیے مہیا کیا۔ انسان اگر اس کو بنانا چاہے تو بنا نہیں سکتا ہے نا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مکھی کے ذریعے جو ہے ہم کو اتنا بہترین مشروب اس دنیا میں ہمارے لیے مہیا کیا ہے۔ اس انداز میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں، پھر بھی تم جو ہے میری عبادت چھوڑ کر غیروں کی پوجا کرتے ہو، غیروں کی پرستش کرتے ہو، تب جا کر یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اس انداز میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایک شفیق، مہربان، وہ تو ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہمارا رب ہے، تو اس سے بھی زیادہ بہتر انداز میں وہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، نہیں مان کر دے رہے ہیں۔ ان منکروں کو کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گا، جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر منکروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ توبہ استغفار کا،
اور نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اس دن سے خبردار کر دیجئے جب آپ کو ان کے مقابلہ میں شہادت کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کر دی ہے جو ہدایت، رحمت، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ 11ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر اور ہمارے ملک کے حالات کو تبدیل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔